جو بڑا بوم ہے تمہارے دیش میں سب سے پہلے وہ مارو، سب سے پہلے شروعات اس بڑے بوم سے کرنا، وہ مارنا۔ طالبان جو ہے وہ پول بچھا کے، پول ایسے اڑا کے، خوشیاں منا کے، خوشبو عطر وطر لگا کے، آنکھوں میں سرما لگا کے، نئے کپڑے پہن کے وہ بولتے ہیں ہم شہادت کے لیے تیار ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ ہم شہید ہو جائیں گے، یہی وہ کلیئر میسج دے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ ہمیں کیا نقصان دے سکتے ہو؟ لیکن تمہیں جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہارا دیش فائنلی افغانستان اور پاکستان کے بیچ وہ بات چیت کا سلسلہ کمپلیٹلی ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان ملٹری رجیم کی طرف سے آئی ہوئی ڈیلیگیشن جو ہے وہ واپس جا چکی ہے، اور پوری کمپلیٹلی جو بات چیت ہو رہی تھی دو دیشوں اور کو لے کر وہ کمپلیٹلی رات کو ختم ہو چکی ہے۔ یہ جو میرے سائیڈ میں آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، خواجہ محمد آصف جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہے، یہ آج صبح اپنے ٹویٹر پر لکھتے ہیں کہ ہمیں طالبان کو ختم کرنے کے لیے یا طالبان کی سرکار کو افغانستان کے اندر ختم کرنے کے لیے ہمیں پوری طاقت کا استعمال بھی نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں صرف 25% طاقت کا استعمال کرنا ہے اور طالبان کو واپس تورا بورا میں دھکیلنا ہے۔ یہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی آج صبح کی ٹویٹ ہے، لیکن حقیقت تھوڑا جانیے، حقیقت سے تھوڑا پردہ اٹھاتے ہیں۔ اب بات یہاں پہ ہے کہ خواجہ آصف نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ ہم پوری دنیا کو ایک نئی مووی دکھائیں گے، طالبان کی سرکار کو گرا کر پوری دنیا کو ایک نیا منظر دکھائیں گے کہ بھیا ہم کتنے طاقتور اور کتنے طاقت فل لوگ ہیں۔ اب میں آپ کو افغانستان کی تصویر دکھاتا ہوں۔ افغانستان کے سائیڈ پچھلے 1-2 ہفتے سے جب سے سیز فائر ہوا ہے، جب سے یہ بات چیت میٹنگ وہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تب سے افغانستان کی سرکار اپنی تیاریاں کر رہی تھی اور تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب افغانستان کی سرکار آج ابھی اسی ٹائم جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ یہ بات چیت چل رہی ہے کہ ہم کمپلیٹلی ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ افغانستان کے طالبان کے منہ کی بات بتا رہا ہوں، ان کے لیڈرز کی باتیں بتا رہا ہوں، وہ کمپلیٹلی ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کے لیے ریڈی ہے کہ جو باتیں خواجہ آصف یا پاکستانی ملٹری رجیم چاہتی ہے ہم اس کا ویٹ بے صبری سے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے افغانستان کی طرف سے یہ بھی کہا کہ ہم پچھلے 2-3 راتوں سے اس بات کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب پاکستان اس بات کو منع کر دے اور کب پاکستان کی طرف سے حملے ہو۔ اب میں آپ کو افغانستان سرکار کی 2-3 باتیں اور بتانا چاہتا ہوں جو مجھے پتا ہے، جو ہم سنتے ہیں۔ وہ یہ بول رہے ہیں کہ بھیا ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ہم اتنے بڑے سپر پاور ہیں، لیکن وہ یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ ہم پاکستان کے ٹکڑے کر دیں، اور پاکستان کے ٹکڑے کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ اور یاد رکھنا، پاکستان ڈرون اٹیک اور جیٹ کی دھمکیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ طالبان کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے، ہم اس بات کے لیے ایکٹیو ہیں، ہم راضی ہیں، ہم ریڈی ہیں، آپ کتنے مارو گے؟ 1000، 2000، 3000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، اس سے زیادہ کتنے مار سکتے ہو؟ تم کرو، تم جتنی بومبنگ کر سکتے ہو کرو، ہم تو قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، ہم تو 40 سال سے مر رہے ہیں، ایک بار اور مر جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک بار اور اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں، ہمیں موقع ملتا ہے اتنی بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے، وہ ساری زمین جو قبضہ کر کے پاکستان بیٹھا ہوا ہے، اگر ہم انہیں آزاد کروا سکے تو اس کے لیے ہم 10 لاکھ بندوں کی قربانی بھی دینے کو تیار ہے۔ یہ طالبان کے لوگ بول رہے ہیں۔ یہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں اپنے پورے افغانستان کے لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کروں؟ یہ ورڈ میرے نہیں ہیں، یہ ہر رات کو ایکس سپیس پر طالبان کے لیڈرز آ کر، جو ایکس سرکار کے لوگ تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ سب آپس میں مل چکے ہیں۔ جو پچھلی سرکار کے ملٹری کے لوگ تھے وہ سب آپس میں مل چکے ہیں طالبان کے ساتھ، اور طالبان کے لیڈرز اس ٹائم یہ بول رہے ہیں کہ ہم قربانی دینے سے نہیں ڈرتے۔ بھیا ہم 20 سال مرے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے اپنا خون اس دیش کے لیے دیا ہوا ہے، ہم اب بھی نہیں ڈرتے۔ آپ کرو، آپ نے جو کرنا ہے کرو، لیکن ہم تمہیں ایسا جواب دیں گے، ہم تمہیں ایسا نشان بنا دیں گے دنیا کے اندر، ایسی ہسٹری میں تمہاری یہ شکست ہم ریکارڈ کر دیں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ یہ وہ پاکستان تھا جس نے چورن بیچا 70 سال تک پوری دنیا میں، کہ ہم کتنے پاورفل ہیں۔ طالبان نے کہا ہم مانتے ہیں ہمارے لوگ شہید ہوں گے، ہم شہید ہوں گے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ ہم شہید ہو جائیں گے، یہی وہ کلیئر میسج دے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ ہمیں کیا نقصان دے سکتے ہو؟ لیکن تمہیں جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہارا دیش کمپلیٹلی آدھا ہو جائے گا، کمپلیٹلی تمہارا دیش آدھا۔
اٹک برج تک پل تک جتنی ہم وہاں جا کر اپنا جھنڈا لہرائیں گے، لیکن بات یہاں اسلام آباد کی بھی ہو رہی ہے. بات کو بھولنا مت کہ بات افغانستان کے طالبان یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب دیکھیں کوئی تو بات ہے، دیکھیں میں خود کوئی کمانڈو یا کوئی سولجر تو نہیں ہوں، کوئی اس ٹائم جو ہے ڈیورن لائن پر کھڑے ہو کے بندوق تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو طالبان کے لیڈرز، نہیں چھوٹے ایکٹیوسٹ یا جرنلسٹ کی بات میں نہیں کر رہا، جو طالبان کے لیڈر ہیں، جو ہر رات کو میں ان کے ساتھ جوائن کرتا ہوں، ان کے ساتھ جو ہے بیٹھتا ہوں، جو باتیں ہوتی ہے جو وہ آپس میں کرتے ہیں اور ہم وہاں پر جا کر سنتے ہیں، میں وہ باتیں لا کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ یہ بول رہے ہیں کہ بھیا پاکستان زیادہ سے زیادہ ہمارے کتنے لوگ مارے گا. اگر ہماری یہ مصیبت ختم ہوتی ہے، اگر ہم پاکستان کا یہ غرور ہمیشہ کے لیے توڑتے ہیں، ہم وہاں پر جو ڈیورن لائن کے اس پار ہمارے لوگوں کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے پچھلے 70 سال سے، اگر ہم انہیں آزاد کرواتے ہیں، ہم انہیں آزادی دلواتے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے ایک ہمیشہ کے لیے ایک مشکل ختم ہو جائے گی. اگر یہ مشکل ختم ہوتی ہے آج تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. کب تک یہ مسئلہ چلے گا؟ یہ ڈیورن لائن یہاں سے فائر وہاں سے فائر، پاکستان کے لوگ آ کر ادھر کبھی سرکاریں گراتے ہیں، کبھی بولتے ہیں ہمارے ہاتھ کے نیچے رہو، کبھی بولتے ہیں کہ بھائی سرکار میں تم بیٹھو بات ہماری چلے گی. تو وہ بول رہے ہیں کہ اب ان چیزوں کے ختم کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. ایک دفعہ قربانی دینی ہے، بہت بڑی قربانی دینی ہے، شہید ہونا ہے، لیکن پاکستان سے آزادی، اس طریقے کی آزادی جو آکوپائڈ خیبر پختونخوا ہے، جو زمین ہے، یہ سارا آزاد کروانا ہے اور اس گن کو ختم کرنا ہے ہمیشہ کے لیے. یہی بات ہے طالبان کے لیڈرز، طالبان کے فائٹرز، افغانستان کی سرکار وہ یہی چاہتی ہے کہ اب پاکستان یہ غلطی کرے، کیونکہ پچھلی ایک دو بار جو فائٹ ہوئی ڈیورن لائن پر وہ ایک ایسی فائٹ تھی جس کا کوئی رزلٹ نہیں تھا. لیکن اب کی بار جب قطر نے اور ترکی نے بھی یہ ساری چیزیں دیکھ لی، اب اس کے بعد طالبان بولتے ہیں کوئی کنفرمائز نہیں ہوگا، کوئی سیز فائر نہیں ہوگا، کوئی بیٹھک نہیں ہوگی، کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اب فیصلہ ہوگا تو اٹک کے پل پہ بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں گے، وہاں پہ پھر ہم بات چیت کریں گے. جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے وہاں جا کر بات چیت، کیونکہ پاکستان تو بھائی انسانیت کی بات سمجھ ہی نہیں رہا. یہ طالبان بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی ہم ان کو بول رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی یہاں نہیں ہے. بھائی 400 500 2000 کلومیٹر اندر جو ہے وہ پاکستان کے کچھ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ کو وہاں پر سیکیورٹی کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم؟ افغانستان کے ڈیورن لائن سے 1500 کلومیٹر اندر پاکستان کے کچھ ہو جاتا ہے. فور ایگزامپل امیجن کیجئے، طالبان بولتے ہیں ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ بھائی اگر آپ بولتے ہو کہ نہیں پوری پاکستان کی سیکیورٹی آپ سنبھال لو، انڈیا کے ساتھ جو ایل او سی ہے وہاں بھی آ کے آپ سیکیورٹی سنبھالو، تو بھائی طالبان لیڈر نے صاف کہا پاکستانی جرنلسٹ کو بلا کے سپیس میں کہ بھائی آپ ہمیں پورا جو ہے کنٹرول ہی دے دیں پاکستان کا، سب کچھ سیکیورٹی ادارے ہمارے ہاتھ میں دے دیں، پھر دیکھ لیں ہم آپ کو کیسے پاکستان بنا کے دیتے ہیں. یہ خود میں بہت بڑی بات ہے جو پاکستان کو شرم نہیں آتی اس بات کو لے کر. اب پاکستان کا ڈیفنس منسٹر نے وار کی بات صاف صاف کر دی آج صبح، لیکن ویٹ اس چیز کا ہے طالبان جو ہے وہ ایسے پول بچھا کے، پول ایسے اڑا کے، خوشیاں منا کے، خوشبو عطر وطر لگا کے، آنکھوں میں سرما لگا کے، نئے کپڑے پہن کے وہ بولتے ہیں ہم شہادت کے لیے تیار ہیں. بھیا آپ جلدی کرو، کیا کرنا ہے؟ آپ نے بوم مارنا ہے نا، جو بڑا بوم ہے تمہارے دیش میں سب سے پہلے وہ مارو، سب سے پہلے شروعات اس بڑے بوم سے کرنا، وہ مارنا، پھر آگے چھوٹے موٹے بات میں یوز کرنا، اور تاکہ پتہ چلے کہ ہاں یہ لڑائی اب سٹارٹ ہو چکی ہے. تو بھائی یہ مسئلہ کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے. میں خود افغانستان کا ہوں، نقصان افغانستان کو ہوگا ایسی بات نہیں ہے، لوگ مریں گے، شہید ہوں گے، لیکن پاکستان کی بربادی ہوگی، پاکستان کی ایسی بربادی ہوگی. افغانستان 40 سال تک لڑا، پھر بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن پاکستان کھڑے ہونے کے قابل نہیں بچے گا. اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے، آدھی سے زیادہ ان کی سینا سرنڈر کر دے گی، جو آج بھی کر رہی ہے. یہ بات آپ یاد رکھنا، اس جنگ میں بھلے ہی لوگ افغانستان کی طرف زیادہ شہید ہو، لیکن نقصان پاکستان کا ہے. اس چیز کو تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، پاکستان کی ملٹری ریجیم یہ سمجھتی ہے کہ افغانستان جو سرکار ہے، جو طالبان ہے، یہ کتنے ہوں گے ان کے ساتھ. نہیں 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 نہیں، ان کے ساتھ آپ کی لڑائی نہیں ہوگی. آپ کی لڑائی افغانستان کے سب لوگوں کے ساتھ ہے. بچہ بچہ بندوق اٹھا کے تم لوگوں کے ساتھ لڑے گا. اور یہ بات یاد رکھنا، یہ آپ کے سامنے یہ منظر آنے والے ہیں.
یہ سب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ افغانستان نے پروف کر کے دیا ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ وار ہوئی ہے وہاں کا بچہ لڑا ہے۔ اور رہی بات بندوق، تو ہر گھر میں پڑی ہوئی ہے، ہر گھر میں بندوق پڑی ہوئی ہے، ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ RPG راکٹ لانچر بندوق نہ ہو۔ یہ پاکستان سے اچھا کس کو پتا ہے؟ تو دوستو یہ تھی ابھی تک کی لیٹسٹ نیوز۔ اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس جنگ کی پیل کب کرتا ہے، اپنا سب سے بڑا بوم افغانستان پہ کب ڈالتا ہے، اسی کا ویٹ پورا افغانستان کر رہا ہے۔ میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، بائے بائے۔